بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، مائی نیم از شہزاد اور ویورز آج ہم اپنے انگلش بول چال کا سبق نمبر 303 سٹارٹ کر رہے ہیں، جس کے ہر ویڈیو میں روزمرہ استعمال کے 10 فقرے شامل ہوتی ہیں جو کہ سادہ مگر کارآمد ہوتے ہیں۔ سو لیٹ سٹارٹ دا ایپیسوڈ نمبر 303 آف انگلش بول چال۔ ویورز آج کا سینٹینس نمبر 1 اور اوور آل سینٹینس نمبر 2241۔ یہ کیک خاص طور پر آپ کی سالگرہ کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ ڈش میں نے خاص طور پر آپ کے آنے پر بنائی ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ بریانی، یہ پلاؤ خاص طور پر صرف آپ کے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ تو یہاں پہ آ جی کہ یہ کیک خاص طور پر آپ کی سالگرہ کے لیے بنایا گیا ہے۔ کس نے بنایا اس کا ہمیں نہیں پتہ، لیکن جو ہے وہ بنایا گیا ہے، یعنی بنانے والا جو ہے وہ اس کا نام مینشن نہیں ہے، لیکن یہ فقرہ پھر کون سا ہو جائے گا؟ پیسیو وائس کا فقرہ ہو جائے گا۔ پریزنٹ انڈیفینیٹ ٹینس ہے لیکن اس کا پیسیو فارم جو ہے وہ فارم ہے۔ دس کیک از اسپیشلی میڈ فار یور برتھ ڈے۔ پیسیو وائز میں ہمیشہ جو ہے ورب کی تھرڈ فارم آتی ہے، اسی لیے جو ہے اس کے ساتھ ورب کی تھرڈ فارم آ رہی ہے۔ دس کیک از اسپیشلی میڈ فار یور برتھ ڈے۔ یہ کیک خاص طور پر آپ کی سالگرہ کے لیے بنایا گیا ہے۔ سینٹینس نمبر ہے جی ہمارا 2۔ مجھے کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ I don't have any issues with anyone۔ I don't have any issues with anyone۔ مجھے کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ any کے ساتھ جو ہے نا وہ عام طور پہ پلورل جو ہے وہ ناؤن آتا ہے، تو اسی لیے any issues لگایا گیا ہے۔ I don't have any issues with anyone۔ مجھے کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سینٹینس نمبر ہے جی ہمارا 3۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی اس کی شناخت کرے۔ سپوز اس کو اور میں سمپل بولتا ہوں، میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ میری شناخت کرے، یا وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی ہماری شناخت کرے، یعنی کوئی ایک بندہ صاحب ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ وہ میری پہچان کرے، یعنی وہ مجھے پہچان کرے۔ تو یہاں پہ جی وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی اس کی شناخت کرے۔ He didn't want، وہ نہیں چاہتا تھا، یہاں تک ہو گیا جی۔ He didn't want anyone، anyone mean کسی سے۔ کیا چاہتا تھا، کیا نہیں چاہتا تھا؟ to identify him، کہ کوئی اسے پہچانے۔ تو اس کا مطلب کیا ہو گیا جی کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی اس کی شناخت کرے۔ He didn't want anyone to identify him۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی اس کی شناخت کرے۔ سینٹینس نمبر ہے جی ہمارا 4۔ آپ نے اسے بیرون ملک بھیج کر بہت اچھا کام کیا ہے۔ اگر سپوز ایک چھوٹا بچہ ہے جو کافی دیر سے رو رہا تھا تو اس کے لیے یہ فقرہ بول سکتے ہیں، آپ نے اس بچے کو سلا کر بہت اچھا کام کیا ہے۔ آپ نے اسے نوکری لگوا کر بہت اچھا کام کیا ہے۔ آپ نے اسے یہاں بھیج کر بہت اچھا کام کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ہم فقرہ جو ہے وہ کیا ہے، آپ نے اسے بیرون ملک بھیج کر بہت اچھا کام کیا ہے۔ یو ہیو ڈن، یو ہیو ڈن آپ نے کام کر چکے ہیں یا آپ نے اچھا کام کیا ہے۔ اے گریٹ ورک، ایک اچھا کام۔ بائی سینڈنگ ہم ابراڈ، بائی سینڈنگ ہم ابراڈ، بیرون ملک بھیج کے۔ تو ویورز یہاں پہ دیکھیں تو ایک پریپوزیشن بائی آ رہا ہے۔ بائی کے بعد یعنی پریپوزیشن کے بعد عام طور پہ جو ورب ہے، ورب وہ آئی این جی کی فارم میں ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اگر یہ کہا جائے کہ یو ہیو ڈن اے گریٹ جاب بائی سینڈ ہم ابراڈ، تو یہ فقرہ غلط ہو جائے گا۔ پریپوزیشن کے بعد جو ورب ہے وہ
زیادہ تر جو ہے نا وہ آئی این جی کی شکل میں ہوتا ہے. ایک جو گرامر کی سیریز بھی سٹارٹ ہے جس میں وربز اور اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو ڈسکس کیا گیا ہے. تو یہاں پہ جی کہ آپ نے اسے بیرون ملک بھیج کر بہت اچھا کام کیا ہے. یو ہیو ڈن اے گریٹ جاب بائی سینڈنگ ہم ابراڈ. سینٹینس نمبر ہے جی ہمارا 5. اس نے دفتر میں یعنی دفتر کی پڑی ہوئی یا دفتر میں پڑی ہوئی ساری کرسیاں توڑ دی ہیں یا سارے میز توڑ دیے ہیں یا کوئی بھی سامان کی اس نے توڑ پھوڑ کی ہے. اس نے دفتر میں ساری کرسیاں توڑ دی ہیں. ہی ہیز بروکن اس نے توڑ دی ہیں آل دا چیئرس تمام کرسیاں ان دا آفس دفتر کی یا دفتر میں. ہی ہیز بروکن آل دا چیئرس ان دا آفس اس نے دفتر میں پڑی ساری کرسیاں توڑ دی ہیں. سینٹینس نمبر ہے جی 5. آپ سے گزارش ہے کہ میرے دوست کے لیے دعا کریں. پاسبل ہے کسی کا دوست جو ہے وہ اچھا نہیں ہے, کسی مشکل میں ہے, کسی بیماری میں ہے, یا کسی کا کوئی بھی پیارا لو ون جو ہوتے ہیں پیارے جو آپ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ریلیٹیوز. تو یہاں پہ ہے جی کہ آپ سے گزارش ہے کہ میرے دوست کے لیے دعا کریں. یو آر ریکویسٹڈ یعنی آپ سے التماس ہے, گزارش ہے, التجا ہے. ٹو پرے فار مائی فرینڈ میرے دوست کے لیے دعا کریں. تو اگر کوئی کہے جی کہ دعا کریں تو ضرور کر دینی چاہیے. آپ سے گزارش ہے کہ میرے دوست کے لیے دعا کریں. یو آر ریکویسٹڈ ٹو پرے فار مائی فرینڈ. یہ عموماً فقرہ اس وقت بولا جاتا ہے جب آپ کو کوئی کہے کہ یار بہت بیمار ہے دوست میرا تو اس کے لیے دعا کرو, یا بہت بیمار ہے میرے یہ قریبی عزیز میرے وغیرہ وغیرہ, تو ان کے لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ان کے لیے دعا کریں. سینٹینس نمبر ہے جی ہمارا 7. ہم آپ کی کار تلاش کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں, یعنی پوری تگدو کر رہے ہیں کہ آپ کی کار مل جائے. اپنا پورا زور لگا رہے ہیں, اپنی پورے ریسورسز کو ایکٹیویٹ کیا ہوا ہے کہ آپ کی کار مل جائے. ہم آپ کی کار تلاش کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. وی آر ٹرائنگ آر بیسٹ ٹو فائنڈ یور کار کہ بھئی آپ کی کار تلاش کرنے کی پوری جان مار رہے ہیں, پوری تگدو کر رہے ہیں, پورے ڈپارٹمنٹس کو کہہ دیا ہوا ہے کہ ہمیں یہ کار ہر حالت میں ملے. تو تب ہم کہتے ہیں جی ہم آپ کی کار تلاش کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. وی آر ٹرائنگ آر بیسٹ ٹو فائنڈ یور کار. سینٹینس نمبر ہے جی ہمارا 8. میں اس بار کوئی بہانہ نہیں بناؤں گا, اس بار کوئی بہانہ نہیں کروں گا, اس دفعہ کوئی بہانہ نہیں تراشوں گا, یعنی کوئی عذر نہیں بناؤں گا کہ بھئی ایسے ہوا یا ایسے ہوا. آئی ول ناٹ میک اینی ایکسکیوزز دس ٹائم. میں اس دفعہ کوئی بہانہ آپ سے نہیں کروں گا, یعنی جو ہے وہ میں سچ بتاؤں گا لیکن اس دفعہ کوئی بہانہ میں آپ سے نہیں کروں گا. سینٹینس نمبر ہے جی ہمارا 9. مجھے معلوم تھا کہ آپ میرے بھائی پر شک کریں گے, مجھ پر شک کریں گے, اس پر شک کریں گے, اس پر شک کریں گے. مجھے معلوم تھا ماضی کی بات ہے. اگر یہ ہوتا ہے مجھے معلوم ہے کہ آپ مجھ پر شک کریں گے تو یہ حال میں رہ کے پریزنٹ کی بات, یعنی ابھی جو ہے وہ میں شک کا اظہار کر رہا ہوں لیکن کیا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ابھی میں آج کی بات کروں گا تو پریزنٹ کی, اور اگر ماضی کی ہوگی تو پھر شک ہو چکا ہوا ہے. آئی نیو میں جانتا تھا دیٹ یو ووڈ سسپیکٹ مائی بردر کہ آپ میرے بھائی پر شک کریں گے. اگر پریزنٹ ہوتا تو پھر ول لگنا تھا, لیکن چونکہ ماضی میں مستقبل کی بات کرنے کے لیے وڈ کا استعمال کرتے ہیں. حال میں مستقبل کی بات کرنے کے لیے ول کا استعمال کریں گے. مثلا آنے والا جو کل ہے میں کہوں گا آئی ول گو ٹو لاہور ٹمارو, یعنی میں کل لاہور جاؤں گا, تو وہاں پہ وڈ نہیں لگاؤں گا بلکہ ول لگاؤں گا. اور اگر میں یہ کہوں کہ جس طرح یہ فکر ہے کہ میں جانتا تھا
کہ آپ میرے بھائی پر شک کریں گے، ہے تو یہ کریں گے مین فیوچر ہے، لیکن یہ فیوچر کون سا؟ ماضی کے اندر رہ کے، پرانی بات ہے. اس نے کہا تھا کہ بھئی تم، مجھے پتا تھا کہ تم مجھ پہ شک کرو گے. آئی نو دیٹ یو وڈ سسپیکٹ می، یعنی مجھ پہ شک کرو گے. تو یہاں پہ فکر ہے جی مجھے معلوم تھا کہ آپ میرے بھائی پر شک کریں گے. آئی نیو دیٹ یو وڈ سسپیکٹ مائی بردر. سینٹینس نمبر ہے جی ہمارا 10. میں نے یہ کاروبار شروع کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے. میں نے آپ سے دوستی کر کے بڑی غلطی کی ہے. میں نے وہاں جا کے یا نہ جا کے بڑی غلطی کی ہے. تو کچھ ایسی چیزیں جو آپ نے، جس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام میں نے شروع کر کے بڑی غلطی کی ہے. I have made a very big mistake by starting this business. I have made a very big mistake by starting this business. میں نے یہ کاروبار شروع کر کے بڑی غلطی کی ہے. یعنی ایک بندے کو جو ہے نا وہ شدید صدمہ ہو رہا ہے، لگا افسوس ہو رہا ہے کہ یہ کاروبار مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اب کیا کروں کہ یہ میں نے تو کر دیا ہے، اس میں پیسہ انویسٹ ہو گیا، اس میں جو ہے وہ ساری جو ہے وہ اس کی چیزیں شروع ہو گئی. تو اس کے بعد بندہ کہہ رہا ہے آئی ہیو میڈ اے ویری بگ مسٹیک بائی اسٹارٹنگ دس بزنس. یہ کاروبار شروع کر کے بہت بڑی غلطی مجھ سے ہو گئی ہے کی ہے. جیسے بھی فکرہ کریں یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا یہ سینٹینس ہے اور یہ ابھی ہی ہے. یعنی ایک بندے کو یہ نہیں کہہ دیا کہ وہ کاروبار ختم ہو گیا ہے اور اس نے کہا کہ یہ وہ کاروبار شروع کر کے میں نے بڑی غلطی کی تھی. نہیں، وہ ابھی کاروبار ابھی اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن وہ ابھی کہہ رہا ہے کہ یہ کاروبار شروع کر کے میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، یہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو چکی ہے، یہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے. تو ویورز یہاں پہ اختتام ہمارے آج کے انگلش بول چال سبق نمبر 303 کا. تو ایٹ دا اینڈ ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو کائنڈلی اس کو لائک کر دیجئے، سبسکرائب کر دیجئے اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ کائنڈلی اس کو شیئر بھی کر دیجئے. بیل آئیکن بھی پریس کر لیا کریں تاکہ آپ کو جو ہے وہ اس چینل کی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ نوٹیفیکیشن ٹائملی مل سکے. مزید معلومات کے لیے یو کین وزٹ آور ویب سائٹ www.onlinequizacademy.com. ویورز اگلی ایپیسوڈ تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.